بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیجیے. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں، انہیں بھی ایک نظر دیکھ لیجیے. اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے. بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجیے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں. اسی طرح سے ہمارا ایک جوائن بٹن بھی آپ کو سبسکرپشن بٹن کے برابر میں ہی نظر آ رہا ہوگا. براہ کرم اس سے بھی جڑ جائیے اگر آپ چاہتے ہوں کہ اس چینل کو سپورٹ دی جائے اور اسے مزید مستحکم کیا جائے. تو آپ کی سپورٹ انشاءاللہ تعالی اس چینل کے لیے طاقت بنے گی اور جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں یہ ہم سب کے موازین حسنات میں انشاءاللہ تعالی درج کی جائیں گی. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم بھائی صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ میں کچھ دنوں سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، پلیز دعا کریں. مجھے لگتا ہے میرے پہلے بھی آپ نے میسج نہیں دیکھے، پر یہ ضروری ہے، پلیز اس کا جواب دے دیں. انشاءاللہ جواب دے چکا ہوں میں، لیکن یہ اہم ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو میں قربانی دینا چاہتی ہوں. تو میرے چین پہ بہت بال آ جاتے ہیں، ٹھوڑی پہ، تو وہ نکال سکتے ہیں کہ نہیں اتنے دنوں میں؟ ویسے تو میں آپ کا پروگرام ابھی بھی دیکھتی رہتی ہوں، پر یہ پرسنل تھا اس لیے پلیز اس کا جواب ضرور دیں. چین پہ بال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ہاتھوں سے. چن پر بال آنا عورتوں کی بہت سی خواتین ہیں جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں. حالانکہ میں ان کو جواب دے چکا ہوں، لیکن یہ چونکہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ہماری خواتین اکثر اس سلسلے میں پوچھتی رہتی ہیں، تو آپ کو اس سے پہلے کہ میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جواب پیش کروں، یہ سماعت فرما لیجیے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب کو اللہ رب العزت صحت و عافیت سے رکھے. آمین. دو بات کی وجہ سے حاضری ہوئی ہے. ایک تو بھائی کامل کا 5 بھارتی مسلمان کے سلسلے میں جو تبصرہ ہے اور جو معلومات انہوں نے دی ہے، بہت حد تک وہ معلومات درست ہے، لیکن ایک بات کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دلائی کہ عظیم پریم جی جو 2 کمپنیاں جو شروع کی بتائی تھی عظیم پریم جی کے نام سے، وہ کیا مسلمان ہے؟ عظیم پریم جی مسلمان نہیں ہے. عظیم پریم جی مجوسی ہے، کیونکہ نام اس کا مسلمانوں جیسا ہے. وہ فارسی تہذیب کی وجہ سے اس لیے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے. وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مجوسی ہے، پارسی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ بھائی عقل نے چھیڑا کہ عورت کے اگر داڑھی پر بال آ جائے تو ان ایام میں مونڈ سکتے ہیں کہ نہیں. ان ایام کی بات تو خیر دوسری ہے. عورت کے لیے داڑھی رکھنا حرام ہے. عورت کے داڑھی پر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں مردوں کے بال ہوتے ہیں اگر آتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کا نوارن کرے. اس کا اور سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اپنا علاج کرائے. اس کے اندر مردوں کے ہارمونز کی زیادتی ہو گئی ہے، تو ہارمونز کے توتر کی وجہ سے اس طرح کی کیفیت ہو رہی ہے. نسوانی ہارمونز کمزور ہو گیا ہے اور مردانہ ہارمونز اس کا قوی ہے، جس کی وجہ سے اس کو داڑھی آ رہی ہے.
تو کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائے تو ہارمونس جب کا لیول درست ہو جائے گا تو یہ پرابلم اس کی درست ہو جائے گی. باقی اس کے لیے داڑھی رکھنا حرام ہے، عورت کے لیے نہیں، داڑھی مردوں کے لیے ہے. عورت کے لیے حرام ہے. ان ایام میں ہو یا کسی بھی ایام میں ہو، اس کو بال صاف کرنا ہی چاہیے کسی بھی ذریعے سے. لیکن ایک بات اور یاد رہے کہ بلیڈ نہ چلائے، داڑھی پر بلیڈ نہ چلائے. دیگر ذرائع جو ہیں بال صفا کرنے کے وہ استعمال کرے. بلیڈ چلانے سے بال موٹے ہو جائیں گے اور خون کا دوران اور اس طرف تیزی سے بڑھے گا تو اس کے بال اور زیادہ نکلیں گے. تو اس سے پرہیز کرے وہ. اب رہی ہے کہ اس عشرے میں بال نہ کاٹنا، تو دو باتوں کی طرف بھائیوں کی توجہ دلاؤں گا. آج کل اکثر لوگ اس بات کا، اور شاید ہمارے عقل بھائی نے بھی ذکر کیا ہے، کہ وہ آدمی جو قربانی کر رہا ہو صرف وہ بال نہ کاٹے، باقی سارے لوگ کاٹ سکتے ہیں. یہ تھے فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ. یہی جواب میں آپ کی خدمت میں سماعت فرمائیں شیخ محمد بن صالح العثیمین. عارضان أو شارب أو لحية وكان هذا ظاهرا بينا فلها أن تزيله. اگر عورت کے مونچھوں کے بال آ جاتے ہیں اور داڑھی کے بال اگر ظاہر ہونے لگتے ہیں تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اسے یہ چاہیے کہ انہیں وہ صاف کر لے. بشيء من المزيلات المعروفة، بشيء من وہ جو اشیاء، وہ جو کریم موجود ہیں مارکیٹ میں جو بھی اویلیبل ہو ان سے آسانی سے، جس سے کہ سائیڈ افیکٹس نہ ہوں. لأنه من المعلوم أن المرأة لا يصلح أن يكون وجهها كوجه الرجل. کیونکہ عورت کی وضاحت کے لیے، عورت کی خوبصورتی کے لیے، عورت کی جو اللہ رب العالمین نے شکل و صورت بیان کی ہے یا بنائی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد سے مختلف نظر آئے، اور اس کی خوبصورتی میں اگر کوئی چیز خلل پیدا کرتی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے اسے حق حاصل ہے. في الشعر فإن ذلك يشوهها من وجه، وإذا كانت ذات زوج ينفر زوجها عنها. اور اگر خاص طور پر شادی شدہ خواتین ہیں تو ان کے مردوں کو بھی ظاہر ہے، چونکہ مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان فرمایا نا کہ آپ جب بیوی کی طرف دیکھیں تو بیوی ایسی ہو کہ وہ آپ کو لبھائے اور خوبصورتی سے آپ متاثر ہوں اس کے، تو خواتین کو بھی اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے. لیکن وہ عورتیں جن کے چہروں پر بال ہیں، صرف چہرے سے مراد داڑھی اور مونچھوں کے بال ہیں، بھویں نہیں ہیں، تو بھووں کا جو اکھاڑنا ہے وہ تو جائز نہیں ہے. البتہ داڑھی کے بال اور مونچھوں کے بال جو عورتیں آ جاتے ہیں ان کے چہروں پر، تو وہ قربانی کرنے والی عورتیں ہوں، وہ ان کے لیے بھی حرام ہے کہ ان بالوں کو رکھیں. اور وہ خواتین جو کہ عام دنوں میں اس دشواری کا سامنا کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ بچیاں جو اس دشواری کا سامنا کر رہی ہوتی ہیں، تو انہیں جیسے شیخ نے فرمایا، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی نے، کہ ڈاکٹر کو دکھائیں، پہلے تو علاج کروائیں، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی علاج میں دقت ہو تب آپ اسے جو نارمل طریقہ کار ہیں، کریم وغیرہ دستیاب ہیں خواتین کے لیے، ان کا استعمال کریں اور اپنی خوبصورتی کو مینٹین رکھیں، تاکہ آپ کے شوہر آپ سے قریب ہوتے جائیں، دوری نہ اختیار کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی حفاظت فرمائے، ان کی آبرو کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، اور انہیں ہر نیک کام اور خیر کے کام میں سبقت لینے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.